بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو بڑے اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خصوصاً یہ پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، ہم سب کے لیے المیہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں، کبھی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو کبھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مسئلہ ہو، جیسے فرانس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سرکاری سطح پر، یا سویڈن میں قرآن مجید کی توہین کی گئی وہ بھی سرکاری سطح پر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے حکام بالا آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتے اور بتاتے کہ رسول اللہ کے غلام آج بھی زندہ ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ انہیں جب فرصت ملے گی سیاسی معاملات سے تب یہ حکام بالا جو ہے وہ اپنے، ان کے دشمن تو نہیں ہیں، ان کے تو یار ہیں، دشمن تو غلامان رسول کے ہو سکتے ہیں، یا اللہ رسول کے دشمن ہیں جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ جب ہمارے حکام اس انداز میں ایک فارمیلٹی کے طور پہ ان کی جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہوں، اور فارمیلٹی کے طور پہ کہہ دوں بھی یہ کہہ دیں جی یہ مناسب نہیں ہے، آپ نے قرآن کی توہین کی، اس سے مجھے بتائیں کیا ان پہ اثر پڑے گا؟ جب قومیں غلام بن جاتی ہیں، غلاموں کا پھر کوئی اپنی زبان نہیں ہوتی اور کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے، غلامی میں کام نہیں آتی نہ تدبیریں نہ شمشیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ تو میرے بھائیوں، جب قوم غلام بن جائے تو غلاموں کی پھر کوئی بات نہیں سنتا۔ اگر یہ قوم ایک خوددار ہوتی، خود مختار ہوتی، تو یقیناً آج یہ کافر بدماشی کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین نہ کر دے، اور پھر سرکاری سطح پر حکام بالا کی، ان کے حکام نے خود جو ہے وہ اجازت دی ہے، معاذ اللہ تم اللہ کے کلام کی توہین کرو۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے امت مسلمہ کو۔ امت مسلمہ کی جانب سے کوئی شاندار اور ایک جو صحیح جواب جانا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں گیا۔ کاش کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جانشین موجود ہوتا، کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا غلام سلطان نور الدین زنگی کی سنت ادا کرتے ہوئے میدان میں آتا، تو ان کو پتہ چلتا کہ آج بھی رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی توہین ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، جس میں بھی تھوڑا ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے، وہ یقیناً نہ تو رسول اللہ کی توہین برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی توہین برداشت کر سکتا ہے۔ اس میں فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، اس میں ہم سب کا نبی ہے اور ہم سب کا قرآن ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک خاص مسلک یا خاص گروہ کا یہ کام نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں تو تمام امت مسلمہ پر یہ فرض ہے، خصوصاً جن کے پاس طاقت ہے۔ ظاہر ہے عوام کے پاس تو طاقت نہیں ہے، طاقت جو ہے وہ حکام بالا کے پاس ہے، وہ اپنی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی توہین کرنے والوں، تم اپنے انجام سے واقف نہیں ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان میں آئے تو پھر دنیا یاد رکھے گی کہ رسول اللہ کے غلام کیسے میدان میں آتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو کیسے نیست و نابود کرتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے، مسلمان کبھی بھی کافر کے سامنے جھکا نہیں ہے، مگر افسوس ہے جب قومیں غلام بن جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ فرانس جیسا جو ہے وہ لعین ملک، فرانس جیسے صف جو ہے وہ کتوں کے سامنے پھر ہمارے حکام بالا کو جھکنا پڑتا ہے اور ان سے امداد بھی لینی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے، ایسے حکام بالا جب بدماش قسم کے ہوں پھر ان کی رعایت بھی ویسے ہوا کرتی ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو اس وقت جب مال غنیمت اربوں خربوں میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی تھی، تو کسی نے آ کر خبر دی تھی، اے عمر، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا وہ مال غنیمت ملا ہے، مگر ایک بندے نے بھی سوئی کی منزل تک بھی خیانت نہیں کی،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی کمال رعایا عطا فرمائی ہے، جو بڑے ہی امانت دار لوگ ہیں اور بڑے امین قسم کے لوگ ہیں، کسی نے 1 روپے کی بھی خیانت نہیں کی۔ ساتھ ہی مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ عمر جب حاکم تیرے جیسے ہوں پھر رعایا بھی ایسی ہوا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے حکمران بغیرت بن جائیں، بے شرم بے حیا بن جائیں، تو پھر انہیں احساس نہیں ہوتا، کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے تو کبھی رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، اور اگر ان لعینوں کی اپنی توہین ہو جائے تو دن رات ایک کر دیتے ہیں اور فوراً ان مجرموں کو پکڑتے ہیں۔ کاش کہ ان لانتیوں کو، ان حکام بالا کو تھوڑی سی شرم ہوتی اور اپنے نبی کی ذات اقدس کی پہچان ہوتی، تو آج جناب گستاخ رسول اور گستاخ قرآن پیدا نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یاد رکھنا موت ایک دن آ جانی ہے، ایک دن آ جانی ہے، سدا زندگی کسی کو بھی نہیں ملی، سدا بادشاہی صرف میرے رب کی ہے۔ تو اس حوالے سے غیرت مندانہ زندگی گزارنی چاہیے۔ جب قرآن کی توہین کا مسئلہ ہو یا رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو تو پھر انسان کو بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ میدان عمل میں آنا چاہیے، اور ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے کوئی بہانے نہیں چلیں گے۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاذ اللہ کوئی زیادہ لاڈلے نہیں ہیں۔ اگر صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں، ان کی خون کی ندیاں بہی ہیں، تو ہم کون سے جناب ایسے لاڈلے آ گئے ہیں کہ جناب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم سے پوچھے گا تمہارے ہوتے ہوئے میرے قرآن کی توہین کی گئی، تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کی توہین کی گئی ہے، تو تم نے کتنا میرے قرآن کی عزت و ناموس کا خیال کیا تھا؟ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، جو لوگ ان ظالم و بدماشوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں سب سے بڑے مجرم ٹھہریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں آنکھیں کھول کے رہنی چاہیے۔ وہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے جس کو قرآن کی توہین پہ جناب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی؟ اس کو اپنی جو ٹینشن ہوتی ہے، اگر کوئی لیڈر اس کے حوالے سے بات کر دے، بندہ اس کے لیڈر کے بارے میں بات کر دے یا اس کے بارے میں بات کر دے، تو ان کو اتنا غصہ آتا ہے۔ کبھی قرآن کی توہین پر، کبھی رسول اللہ کی توہین پہ اتنا غصہ آیا ہے؟ اگر نہیں آیا، اپنی ایمان کی خیر بچاؤ، اپنی ایمان کی خیر مناؤ۔ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں، جب قرآن کریم کی توہین کا مسئلہ ہو یا رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، جب دین پر جو وقت آ جائے تو پھر علی اکبر جیسے لوگ بھی اپنی جوانیں لٹا دیتے ہیں، پھر علی اصغر جیسے ننھا منا شہزادہ رسول وہ رب کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اتنا عظیم لوگ اپنے رب کے نام پر اپنی گردنیں کٹا کر چلے گئے ہیں تو آپ کے اور میرے جانے کی کیا ویلیو ہے؟ ہم سخت جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں ان لانتیوں کی جنہوں نے اللہ کے کلام کی توہین کی، اور ہم یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کام بالا تک، ہوش کے ناخن لو، ان گستاخ رسول جو گستاخ رسول ہیں یا گستاخ قرآن ہیں، ان کی جناب ایک شاندار ان کی جوابی کارروائی ہونی چاہیے۔ صرف الفاظ تک نہیں، انہیں سیدھا سیدھا جواب دو، وہ کافرو باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو ہمارے ایٹم بم موجود ہیں، یہ خالد ٹینک، یہ درار ٹینک، یہ جناب ایٹم بم، یہ سارے ہم نے دشمنان رسول اور دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی ٹائم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہیں اگر تم اس سے باز نہ آئے، کہ پتہ چلے یار کوئی جناب عاشق رسول میدان میں آئے ہے، کوئی عاشق رسول اٹھا ہے، وہ جناب صدقے کی مرغی جیسے آواز بھی نکالنی، وہ ڈر ہوتا ہے نا، وہ جو بوٹی پھینکتے ہیں نا کافر، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر آج ہم نے جناب سینہ تان کے بات کی، یہ کافر لانتی ہمیں، پھر وہ بوٹی ڈالنے سے جناب وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اوے خدا کا خوف کرو، رب تمہارا رازق ہے، ظالمو رازق تمہارے کافر نہیں ہے، رازق وہ کریم رب ہے جس محبوب کے نام پر تم میدان میں آؤ گے، اور جس قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے تم میدان میں آؤ گے، اللہ تمہیں ایسی عظمت عطا فرمائے گا، وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، وہ دنیاوی معاملات ہوں، وہ دنیا کے مال و اسباب کیا معنی رکھتے ہیں۔ اگر دنیا کا مال کوئی بڑی ویلیو والا ہوتا تو پھر قارون، فرعون، حامان کو اللہ تعالیٰ دنیا کا مال نہ دیتا۔ یہ چیزیں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے سے اور پیارے کلام کے صدقے سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے پیسوں کی جن پیسوں کے ذریعے ہمارے قرآن کی توہین ہوتی ہو یا ہمارے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ ہم تھوکتے بھی نہیں ایسی جناب امداد کو جہاں پر ہمارے قرآن کی عظمت جو ہے وہ برقرار نہ رہے۔ جس حوالے سے میرے بھائیوں، آپ ذرا سے گزارش ہے، کم از کم جو نبی علیہ السلام 3 بیان فرمائے ہیں برائی کے حوالے سے، 3 سٹیپ۔ ایک فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو پہلا سٹیپ یہ ہے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فرمایا فإن لم يستطع، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا پھر فبلسانہ، زبان سے برا کہے۔ فرمایا اگر زبان سے بھی اس کو نہیں روک سکتا، فرمایا کہ فبقلبہ،
پھر دل سے تو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور بھئی کم از کم زبان سے تو کہہ سکتے ہو یار ان لعنتیوں نے بہت برا کیا ہے، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے اور دل میں تو برا جان ہی سکتے ہو، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گستاخ قرآن کو تباہ و برباد فرمائے اور ان کی نسلوں کو بدبودار فرمائے، اور امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو، دشمنان رسول کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا